بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے اور انہوں نے لمبے عرصے تک نکاح نہ کیا۔ لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ نکاح کر لیں، آپ نکاح کر لیں، تو وہ نکاح نہیں کرتے تھے۔ تو ایک رات جب وہ سوئے تو سو کر صبح اٹھے تو اس نے لوگوں سے کہا کہ میرا نکاح کر دو، میرا نکاح کر دو، میرا نکاح کر دو۔ تو لوگوں نے اس کا نکاح کر دیا۔ تو جب اس کا نکاح ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اب اچانک کیسے تبدیل ہو گئے؟ تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رات کو میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور میدان محشر میں موجود ہیں اور مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور وہاں پر مجمع ہیں، وہ بھی پیاسے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ اس مجمع کے اندر بچے داخل ہوئے جن کے سروں پر نورانی رومال ہے، ہاتھوں میں چاندی کے کٹورے ہیں، چاندی کے سونے کے کوزے ہیں۔ تو وہ اس مجمع میں داخل ہو کر بعض لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، بعض کو پانی نہیں پلاتے۔ تو ایک بچہ میرے قریب سے گزرا تو میں نے اسے کہا کہ مجھے سخت پیاس لگی ہے، مجھے بھی پانی پلا دو۔ تو اس بچے نے کہا کہ ہم میں آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو ہم اپنے والد کو ہی پانی پلائیں گے۔ تو اس بزرگ نے بچے سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ تو وہ بزرگ اس نیت کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں کہ میرا بھی کوئی بچہ ہوگا اور اگر وہ بچپن میں فوت ہو گیا تو وہ آگے چل کر کل بروز قیامت جب مجھے سخت پیاس لگی ہوگی تو اس وقت مجھے پانی پلائے گا۔ تو اس نیت کی وجہ سے انہوں نے نکاح کیا۔ جو نکاح ہے اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، نکاح کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ملتے ہیں جو نکاح کرنا نہیں چاہتے، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے بیوی کے نان نفقہ مہر اس کے لیے گھر وغیرہ کا انتظام نہیں کر سکتے ہوتے، اس وجہ سے نکاح نہیں کرتے کہ انہیں عورت ذات میں دلچسپی نہیں ہوتی، وہ عورتوں سے نفرت کرتے ہیں، عورتوں سے بھاگتے ہیں، عورتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو کچھ لوگ ہڈ حرام ہوتے ہیں، انہوں نے کام کرنا نہیں ہوتا اور وہ اپنے گھروں میں یعنی کہ بھائی کے گھروں میں رہتے ہیں، باپ کے گھروں میں رہتے ہیں ماتحت بن کے۔ جو اس گھر کے والے لوگ ہوتے ہیں جو انہیں کام کہہ دیتے ہیں تو وہ کام کر دیتے ہیں، یعنی کہ گھر کا معمولی کام، اور خود کمانے جاتے نہیں، نہ وہ اپنا الگ سے گھر چاہتے ہیں کہ ہمیں الگ سے گھر دے دو۔ تو وہ ماتحت بن کر رہتے ہیں، روٹی کپڑا انہیں مل جاتا ہے، زندگی گزرتی رہتی ہے، اور وہ حلال نکاح نہیں کرتے اور حرام سے نظریں پر کرتے ہیں، یعنی کہ نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، دیکھنے میں شہوت رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پکے جہنمی ہیں۔ تو ایسی حدیثیں موجود ہیں جن میں ذکر ہے کہ کون کون سے لوگ پکے جہنمی ہیں۔ تو ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کام سے جی چراتے ہیں، کام کرتے نہیں، محنت نہیں کرتے، کماتے نہیں، اور اپنے باپ کے گھر میں، بھائیوں کے گھر میں رہتے ہیں
اور وہیں پر ہی وہ جو ان کے گھر والے تھوڑا بہت کام کہہ دیں، یعنی کہ سودا صرف لانے کا کہہ دیں تو وہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ روٹی کھاتے رہتے ہیں، کپڑے بھی مل جاتے ہیں، جوتے بھی مل جاتے ہیں، اور یہ نکاح نہیں کرتے، نہ ہی اپنا الگ گھر چاہتے ہیں، اور بس یہ عورتوں پر حرام نظر ڈالتے ہیں، تو ایسے لوگ پکے جہنمی ہیں۔ تو اس قسم کی سوچ سے، ہڈ حرامی سے، محنت سے بھاگنے سے بچنا چاہیے، اپنا الگ سے گھر بنانا چاہیے، شادی کا ارادہ رکھنا چاہیے، اور بیوی کا نان و نفقہ مہر وغیرہ دینے کی نیت ہو تو شادی کرنی چاہیے۔ تو اس طرح سے شادی ہو جاتی ہے، اور بری نیتیں نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے اس روئے زمین پر عورتوں کو کثرت سے پیدا کیا ہے۔ جب مردوں میں یہ سوچ آ جائے گی تو عورتیں پہلے کثرت سے ہیں، تو اس سے بہت مسائل جنم لیں گے، بہت گناہ جنم لیں گے، تو ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر بات کی جائے تو نکاح یا غیر نکاح کی، تو اگر اس کی بات ہو مغربی ممالک میں، تو وہاں پر جو ان کی اکثریت ہے وہ زیادہ تر بوڑھے لوگ ہیں، تو ان میں نوجوان بہت کم ملتے ہیں۔ تو ان لوگوں میں ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، ان کے ہاں شادی کا تصور نہیں، وہ جس کے ساتھ چاہیں ملاپ کر لیں۔ تو وہاں کی جو لڑکیاں ہیں تو وہ ملاپ کے لیے ان کو جو لوگ ملتے ہیں وہ اپنے دادا کی عمر کے، یعنی کہ بہت بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ حال ہے، اور اگر برصغیر میں اس کی بات کی جائے تو نوجوان بھی بہت کم ملتے ہیں، تو باقاعدہ جو لڑکیاں ہیں وہ خود پیسے دے کر اپنی جو ہے وہ ضرورت پوری کرواتی ہیں۔ تو اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں، اور اگر نوجوان یہ شادی نہیں کریں گے، شادی سے بھاگتے رہیں گے، تو جب بوڑھے ہو جائیں گے اس کے قریب جا کر شادی کریں گے، تو اس طرح کے کام بیکار ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ جوانی میں اپنے آپ کو درست رکھنا چاہیے، سوچ کے اعتبار سے، نیت کے اعتبار سے، اور اپنا جو حق ہے والدین سے وہ جائز طریقے سے ادب و احترام سے مانگیں، جو آپ کا کمرہ بنتا ہے، جو آپ کا گھر میں حصہ بنتا ہے وہ جائز طریقے سے لیں، خود محنت کریں، کمائیں، شادی کریں، اور نبی کی سنت پر عمل کریں، نہ کہ اس سے بھاگیں۔ اللہ پاک ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔